ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا بیش بہا درود و سلام سارے انبیاء علیہم السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا دنیا میں بسنے والی ساری مخلوقات کا سب سے اشرف سب سے اعلیٰ اور انسان کو پیدا کر کے دنیا میں ایسے ہی بے مطلب نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ نے انسانوں کو مطلب کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے اس چیز کو قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد
اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضامندی اختیار کرنا، اللہ سے تقرب حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، دنیا میں اتنا زیادہ عظیم مقام دیا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر کچھ کمزوریاں رکھی ہیں، اس کے اندر کچھ لغزشیں ہیں، انسان کے اندر کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں اور انسان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کو انسان کیسے دور کرتا ہے، کیسے ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیسے ان کوتاہیوں اور گناہ سے اللہ سے معافی طلب کرنے کی، اللہ سے بخشش کی امید کرتا ہے، یہ انسان کے اوپر ہے، اس کے ایمان کے اوپر ہے کہ انسان کس قدر ایمان والا ہے، کس قدر اللہ سے اسے محبت ہے، کس قدر اللہ پر اسے ایمان ہے، کس قدر اللہ سے اسے مطلب ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ انسان سے یہ مطلب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بنی آدم خطاء، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہر ایک آدمی خطا کار ہے، گنہگار ہے، کوتاہیاں لغزشیں اس سے ہوتی ہیں، یہ فطری عمل ہے۔ لیکن اچھا وہ انسان ہے غلطی کرنے کے بعد، کوتاہیاں کرنے کے بعد اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں اور لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیسے معافی مانگتا ہے، یہ اصل مطلوب ہے۔ بہت سے لوگ غلطیاں کر کر مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اور زیادہ غلطیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو معاشرے کے دوسرے لوگ اسے تسلی دینے کے بجائے، اسے صحیح راہ دکھانے کے بجائے اس آدمی کو غلط راستے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں اور اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دو کام معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے، معاشرے کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مومن بھائیوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے دور کریں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ کافر کا کام ہے کہ کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اے لوگو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح دوسری ذمہ داری معاشرے کی یہ بنتی ہے کہ معاشرے کے اچھے افراد، اچھے مومن جہاں دوسروں کے اندر غلطیاں دیکھتے ہیں تو اس آدمی سے نفرت کرنے کے بجائے، اس آدمی کو معاشرے سے دور کرنے کے بجائے اس غلطی سے نفرت کریں، نہ کہ اس آدمی سے نفرت کریں۔ کیسے اس آدمی سے اس غلطی کو، اس لغزش کو دور کرنا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اس آدمی سے بائیکاٹ کرنا، اس آدمی سے نفرت کرنا ایک مومن کی علامت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخش دیتا ہے تو ہم انسان جو ہے کہاں کے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی غلطیوں اور لغزشوں کو نظر انداز کر کے انہیں اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے انہیں جو ہے سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ گناہوں سے کفارہ اور اللہ جیسے بخشتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کن اعمال سے انسان کی بخشش کرتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 10 ایسے اسباب بتائے ہیں، 10 ایسے کام بتائے ہیں، اس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری لغزشیں، ہماری جو ہے پریشانیاں، ہمارے جو ہے کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ سب معاف کر دیتا ہے۔
وہ کون سے 10 چیزیں ہیں، وہ کون سے 10 ذرائع ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ میں یہ سارے جو ہے 10 چیزوں کو، 10 اسباب کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز توبہ و استغفار ہے۔ توبہ و استغفار کسے کہتے ہیں؟ اگر توبہ و استغفار الگ الگ آتے ہیں، توبہ الگ ورڈ آتا ہے اور اسی طرح استغفار کو الگ استعمال کیا جاتا ہے تو معنی ایک ہو جاتے ہیں۔ توبہ کا معنی بھی ایک ہوتا ہے، استغفار کا معنی بھی ایک ہوتا ہے۔ جب توبہ و استغفار ایک جملے میں آتے ہیں، ایک معنی میں آتے ہیں تو بس تھوڑا فرق محسوس ہوتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ مختصر سا فرق ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں گناہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ گناہ سے بخشش طلب کرنا۔ اور استغفار کیا ہے؟ استغفار پچھلے جو گناہ گزر چکے ہیں اسے استغفار کہتے ہیں۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ آنے والے جو گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کی جاتی ہے، گناہوں کی معافی اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ توبہ و استغفار ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر تا پا ہمیشہ پاک رہے، گناہوں سے دور رہے، لغزشوں سے دور رہے۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ و استغفار طلب کرو، فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، کیونکہ میں دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ و استغفار طلب کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اس دنیا میں میں ہوں، میرے بعد جو ہے دوسرے مؤمنین آتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ توبہ و استغفار کرنا یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک گنہگار گناہ کرتا ہے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے یہاں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، میں نے غلطی کی ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، پروردگار کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لغزش کرتا ہے تو فوراً پھر وہی بات دہراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خوش ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اے بندے جتنی غلطیاں کرنا کر لے، اگر تو توبہ کرتا ہے تو میں تیری سارے غلطیوں کو، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر گناہ سرزد نہ ہو کسی انسان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کسی قوم نے یا کسی فرد نے کبھی کوئی غلطی نہ کی، کبھی گناہ اس سے سرزد نہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ ایسے انسان کو، ایسی قوم کو میں اس دنیا سے مٹا دوں گا اور ایسی قوم کو اس زمین پر بساؤں گا جو گناہ کرتی ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ان گناہوں پہ استغفار کرتے ہیں، توبہ مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔
یعنی توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ انسان اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے، انسان ہر قسم کا محتاج اللہ کا محتاج ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، مانگنا بھی اللہ سے چاہیے، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اللہ سے مانگو، گناہ کی معافی طلب کرنا ہو، لغزشوں سے معافی طلب کرنا ہو، اللہ سے توبہ مانگو۔ توبہ کرنے کے لیے گناہ ضروری نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ صرف گناہ کے بعد ہوتی ہے، توبہ گناہ کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے گناہ کیے تھے؟ نعوذ باللہ کوئی گناہ نہیں کیے تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے رسول، اے نبی، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی استغفار کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری چیز جو انسان کے گناہوں کو بخشتی ہے وہ عمل جو ہے نیکیاں کرنا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے، ان گناہوں کے بدلے اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، ایک بندہ بار بار اچھے کام کرتا رہے تو ان اچھے کاموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، یعنی 5 وقت کی نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان، جتنی غلطیاں ان دونوں کے درمیان ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اچھے عمل جو آپ نمازیں پڑھ کر کرتے ہیں، روزے رکھ کر کرتے ہیں، دوسرے نیک اعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں، آپ اگر اللہ کے حضور میں توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے دریافت فرمایا، کہا اے صحابہ بھلا بتلاؤ، تمہارے دروازے کے سامنے اگر ایک ندی بہتی ہو اور اس میں آپ 5 وقت ڈبکیاں لگاتی ہو، کہ آپ کے جسم پر کہیں میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے اس کے اللہ کے رسول نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھو گے تو یہ 5 وقت کی تمہاری نمازیں تمہارے جسم کے میل کچیل کو، تمہارے دل کے میل کچیل کو ختم کر دیں گے، تمہارے گناہوں اور معصیتوں کو ختم کر دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کا کرنا یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں مدینے کے کنارے کسی عورت سے غلط کام کرنے کے ارادے سے گیا، لیکن میں نے غلط کام نہیں کیا، میرے سے زنا نہیں ہوا، بس میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ کیا اور واپس آ گیا۔ اللہ کے رسول، میرے گناہوں کی معافی کیا ہو سکتی ہے، آپ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہ شخص دیکھتا رہا، انتظار کرتا رہا۔ جیسے ہی اس نے انتظار کیا اور اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول خاموش رہے، اٹھ کر جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، کہا کہ اے آدمی، اللہ سے نماز پڑھو اور اللہ سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نماز کو قبول فرمائے گا۔ یہ جو اچھے کام ہم کرتے ہیں ان سے ہمارے برے جو کام ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کہا
کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، اس آدمی سے کہا کہ اے آدمی تمہارے جو اچھے کام ہیں وہ برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی جو چیز ہوتی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا، دوسرے انسان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا، یہ سب سے بڑی فضیلت والا کام ہے۔ کیونکہ آج جو دنیا ہے، جو حریص دنیا ہے، جس میں ہر انسان اپنے آپ پر ہے، ہر انسان اپنے آپ میں مگن ہے، اپنے آپ میں مشغول ہے، ایسی دنیا میں دوسرے مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بتایا، اللہ نے بھی کہا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور میرے گھر میں جو مؤمن حضرات آتے ہیں اور مؤمن عورتیں آتی ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ انسان جو اپنے گھر میں آنے والے لوگوں کی، جو مہمانوں کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جہاں آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرتے ہیں، ضروری ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے مسلیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے نماز میں آنے والوں کے لیے، اور اسی طرح تجارت میں اپنے پارٹنروں کے لیے، جہاں کہیں آپ اپنے دوست بناتے ہیں ان کے لیے اپنے دوستوں کا جو ہے دعاؤں میں اگر آپ خیال کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اگر خیر خواہی کرتے ہیں، آپ اس خیر خواہی کے ذریعے بخشش طلب کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی علامت، مومنین کی ایک لازمی صفت کا تقاضا کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے کہا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا۔ ایک مومن دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار ہماری مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے جو ایمان والے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یعنی پچھلے گزرے ہوئے ایمان والوں کی مغفرت اپنی دعاؤں میں اگر یاد کرتے ہیں، ان کے دعاؤں میں، آپ کی دعاؤں میں ان کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خطاؤں کو درگزر کر دے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا نماز جنازہ میں اگر 100 لوگ شریک ہو کر ایک مومن بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے مومنین کے لیے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا ایمان والوں کی علامت ہے، اور اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اعمال ثواب مرنے کے بعد بھی برابر آپ تک پہنچتا رہے گا، آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جارية او عمل ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو سارے اعمال کو، ساری چیزوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ 3 اعمال ایسے رہتے ہیں جو اس کے پیچھا کرتے ہیں جب تک قیامت آتی ہے۔ جب تک قیامت نہ آ جائے وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، اگر وہ صدقہ کرے وہ عمل ہمیشہ باقی رہے گا، اس کے گناہوں کو معافی کا سبب بنتا رہے گا۔ اور اسی طرح علم ینتفع بھی، آپ اگر کوئی علم حاصل کریں، دینی علم، اگر اس دینی علم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک دوسرے اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور وہ لوگ جب دوسروں کو علم دیتے رہیں، یہ سلسلہ جب قیامت تک چلے گا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا رہے
رہے گا, آپ کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا رہے گا. تیسری چیز جو ہے نیک اور صالح اولاد. نیک اور صالح اولاد کیا کریں گے؟ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے, آپ کے حق میں صدقہ کریں گے. یہ چیز کیا ہوگی؟ آپ کے مغفرت کا سبب بنے گی, آپ کے گناہوں کا معافی کا سبب بنے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب والدین جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے, ان کے درجات بلند کیے جائیں گے, اللہ سے پوچھیں گے اے اللہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہمارے درجات بلند ہو, ہمارا جو ہے سیڑھیاں ہمارے درجات جو ہے اونچے ہوتے جائیں, کوئی ایسا کام دنیا میں نہیں کیا. اللہ کہے گا کہ تمہارے جو اولاد جو دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں وہ نیک و صالح تھے, تمہارے حق میں دعا کرتے رہیں گے. یہ نیک و صالح اولاد جو دعا کرتے ہیں تمہارے بخشش کا ذریعہ بنتا رہے گا. میرے بھائیوں, اسی طرح ایک اور چیز جو ہے باستغفار ولدک لک, ملائکہ انبیاء اور مؤمنین کی سفارش تمہارے ذمہ ہوگی. اگر تمہارے گناہ معاف کرنا ہے تو اس دنیا میں اچھے کام کرو, اگر اچھے کام کرو گے تو تمہارے لیے سفارشی ہوں گے. ایسا وقت جب حشر کے میدان میں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, ہر کوئی آدمی جو ہے پسینے میں شرابور ہوگا, اس کے گناہ کے معاملے میں وہ شرابور ہوگا. کوئی گناہ کرے گا جو ہے اس کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا, کسی کے کمر تک ہوگا, کسی کے جو ہے کندھوں تک ہوگا, کوئی جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوگا, کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی معافی کو لے کر اللہ سے تڑپ حاصل کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ اور نبیین اور کچھ خاص بندوں کی سفارش ایسے بندوں کے حق میں قبول کرے گا. میرے بھائیوں, اور اسی طرح کئی اور سفارشیں سورتوں کی شکل میں قرآن سفارش کرے گا, نماز سفارش کرے گی, اور اسی طرح تمہارا روزہ تمہاری سفارش کرے گا. ہمارے گناہوں کی سفارش جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ لوگ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون. اسی طرح پہنچنے والی بیماریاں, جو تکلیفیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں, جو پریشانیاں, جو بیماریاں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں, ہماری زندگیوں میں درپیش ہوتی ہیں, یہ ساری تکلیفیں, یہ بیماریاں ہمارے گناہ کو ہمارے جسم سے نکال کر پھینک دیں گی. میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ خیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے, تاکہ مصیبت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو کیا کر دیتا ہے, اس کے گناہ کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے. اور اسی طرح اللہ کسی کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں چھوٹ دیتا ہے, وہ دنیا میں آرام سے رہتا ہے, اس کے لیے دنیا جنت ہے. لیکن جب وہ قیامت کے دن جائے گا اس کے لیے کوئی آسائش نہیں ہوگی. لیکن وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے دنیا میں تکلیفیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, بیمار ہوگا, ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو ہے عذابات دے دیتا ہے, لیکن آخرت میں اس کے لیے بہت بہترین صلہ ہے. ایک مرتبہ ایک صحابیہ کو ام الصائب جن کا نام ہے بخار آتی ہے, اللہ کے رسول ان کے پاس عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ صحابیہ کہتی ہیں اللہ کے بخار کو برا بھلا کہنے لگتی ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ بخار کو برا بھلا مت کہو, کیونکہ یہی بیماریاں ہیں جو تمہارے جسم سے گناہوں کو دور کر دیتی ہیں, معصیتوں کو نکال کر پھینک دیتی ہے. میرے بھائیوں, اسی طرح مختلف باتیں ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے, آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.